BBC کی ہیڈ لائن پہ تھی شیمفل ایرکا رابن. یہاں سے ہیڈ آف اسٹیٹ سے کچھ ہماری ٹویٹس آئی تھیں ٹویٹر پہ دیٹ ہو گیو ہر دا پرمیشن ٹو ریپرزینٹ پاکستان. میں بتا رہی ہوں کہ جو پورے مس یونیورس کی جرنی میں نے اپنے سارے فلی کورڈ آؤٹ فٹس پہنے تھے. اس کے بعد جب وہ پورا میرا ختم ہو گیا تھا, اس کے بعد جب میں اپنی نارمل زندگی میں آئی تو میں جو نارمل کپڑے پہنتی ہوں میں نے وہ پہننا شروع کر دی. تو اس پہ تو بڑا ہنگامہ ہوا. وہاں پہ کوئی بھی آپ کو مس ایرکا کے نام سے تو نہیں پکارتا ہے, آپ کو مس پاکستان. تو جب میں پاکستان کو ریپرزینٹ کری تو میں اس حساب سے چلوں گی. مطلب آپ جیسے یہاں ویسے ہی رہیں, جسٹ اون یور سیلف. کیونکہ اگر میں ایک مہینہ پورا شلوار کے میں دوپٹہ پہن کے رہوں اور پھر میں 30 جو ہے نا ایک مہینے کے بعد جو میں ڈریس پہن کر آ جاؤں تو لوگ بولیں گے یہ کیا ہے. ایشیا میں بھی نہیں, خالی یہ انڈیا اور پاکستان میں گورے ہونے کا ٹرینڈ ہے. باقی پوری دنیا کو ٹین پسند ہے کیونکہ وہ گورے ہیں. تو ہمارے پاس جو چیزیں نا ہم اس سے خوش نہیں ہیں. جو انسان گورا ہے اس کو ٹین ہونا ہے اور جو ٹین ہے اس کو گورا ہونا ہے. ایرکا رابن کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ کیسے ہیں؟ گڈ ٹو سی یو اگین. 1 سال بعد تقریباً میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ تو اور گریسفل ہو گئی, کلاسی ہو گئی ہیں. تھینک یو. یہ دن پہلے کم تھی. ہاں پہلے بھی تھی لیکن اب ذرا زیادہ ہو گئی. تو انسان گزرتے وقت زیادہ گریسفل ہوتا جاتا ہے. خیر جی, اسٹاپ جینڈر بائز, یہ کیا ہے بھائی؟ اچھا, کیا یہ کیوں کریں ہم لوگ؟ کیونکہ یہی چل رہا ہے آج کل پاکستان پر, بلکہ پاکستان میں بھی ہر جگہ پہ اپرچونیٹیز جو ایکولی نہیں دی جاتی ہیں. آپ ڈس ایگری کرتے ہیں اس بات پہ؟ مجھے لگتا ہے دی جاتی ہیں, اب تو خواتین کو بھی دی جاتی ہیں. پہلے کم تھا, اب پہلے کم تھا, بہتر ہو رہا ہے, بٹ اسٹل ناٹ دیئر. ایگزامپل دوں آپ کو تو ایسے بہت سارے میل ڈومینیٹنگ فیلڈ ہیں جس پہ مجھے لگتا ہے کہ خواتین کو آگے ہونا چاہیے, اور ویسی اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی, ایکولی نہیں دی جاتی ہیں. تو آئی تھنک کہ آ رہا ہے بدلاؤ, آ رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ. اچھا, یہ دنیا میں ذرا کم ہے اور آپ سمجھتے پاکستان میں تھوڑا زیادہ ہے؟ ہاں مجھے ایسا لگتا ہے. اور اب جو ہماری نئی جنریشن آ رہی ہیں وہ ذرا لڑکیاں تھوڑی سی بولڈ ہیں ماشاء اللہ, اور وہ اب مطلب کاؤنٹر کر رہی ہیں. ہاں, کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا ہے. پہلے آواز نہیں تھی, کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا بات کرنے کے لیے, تو آئی تھنک کہ دبایا زیادہ جاتا تھا. لیکن اب ناؤ آئی تھنک ایوری ون ہیز اے وائس, ایوری ون ہیز اے پلیٹ فارم. تو صحیح اور غلط کو جو ہے وہ آپ کہیں پہ بھی پوسٹ کر دیں, اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں. لوگ سنتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے لوگ سنتے ہیں؟ ہاں, اگر صحیح ہو تو لوگ سنیں گے. ابھی ریسنٹلی جو ایشوز ہوئے ہمارے کچھ ایکٹرس کے ساتھ بھی ہوا تھا, نمرا خان کے ساتھ ہوا, این جی کے ساتھ ہوا, آپ کو لگتا ہے جو ریسنٹ ایشوز بھی ہوئے ہیں, موب کلچر ہے ہمارا, تو یہ کچھ چینج آ رہا ہے یا ویسے کہ ویسے ہی ہم لوگ تھے یار؟ دیکھیں وہ ہر جگہ پر ہے. آئی تھنک پاکستان از مور ہائی لائٹڈ ان دیز تھنگز. جیسے یہ موب ہو گیا, یہ باقی ساری چیزوں کی باہر بھی ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہوتی. ون آئی ٹریول یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اگین اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ہے زیادہ. سو آئی تھنک اگین سوشل میڈیا. آپ کے ساتھ کچھ ہوا ایسا کوئی باہر کسی جگہ پہ ایسا کوئی؟ میرا ایک دفعہ فون چوری ہو گیا تھا, آلموسٹ ہو گیا تھا. نان پی ٹی تھا, پی ٹی اے تھا؟ نہیں, پی ٹی اے تھا. تو یہ ہر جگہ پر ہوتا ہے, اٹس ناٹ جسٹ ان پاکستان. بٹ آئی تھنک کہ نیوز چینلس پہ جو ہے پاکستان کی سافٹ امیج کم دکھائی جاتی ہے اور نیگیٹو امیج زیادہ دکھائی جاتی ہے. ایکسیلنٹ. حالانکہ ہم چاہیں تو کچھ ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہیں, بہت ساری اچھی جن کو چیزیں ہم پھر دیکھنا بھی تو یہی چاہتے ہیں نا. نہیں, ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. ہمیں پازیٹیو چیز دیکھنے کا شوق ہے ویسے. ہاں بالکل ہے. دیکھتی ہیں آپ پازیٹیو چیزیں؟ میں دیکھتی. کیا دیکھتی ہیں؟ میں تو ویسے نیوز ہی نہیں دیکھتی ہوں. آپ نیوز نہیں؟ میں نیوز نہیں. تو کیسے انفارم رہتی ہیں کہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں, دنیا میں؟ سوشل میڈیا کے تھرو. ویسے کیونکہ جب بھی میں کوئی بھی نیوز چینل دیکھتی ہوں تو مجھے نا بہت زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن ہو جاتا ہے مجھے. مطلب پھر میں اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں, وچ از ناٹ اے گڈ تھنگ. کہ آپ مطلب بالکل اپنے آپ کو گمراہ بھی نہیں کر سکتے ہیں چیزوں سے. بٹ آئی اسٹے کنیکٹڈ تھرو سوشل میڈیا, بٹ میں اتنے زیادہ نیوز دیکھتی نہیں ہوں. اور نیوز جو جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, جو ابھی حالات چل رہے ہیں, انٹرنیٹ بھی ہمارا بہت فاسٹ ہوا ہے, تو یہ کیا چل کیا رہا ہے ویسے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا چل رہا ہے؟ بس وہی لگتا ہے جو آپ کو لگتا ہے. نہیں مجھے تو کچھ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں تو آپ کی انفارمیشن اتنی ہے نا. مجھے بس یہ لگ رہا ہے کہ انفارچونیٹلی ہم بہت پیچھے جاتے جا رہے ہیں, آگے جانے کے بجائے. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, اور ہمارا انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا. انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا, اور دنیا میں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور وہ پیچھے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے اتنی جاب اپرچونیٹیز مس ہوئی ہیں. انٹرنیٹ کی وجہ سے اتنے مسئلے ہوتے ہیں. وین یو اسٹیپ آؤٹ آپ کو کتنے سارے کام ہوتے ہیں. تو بس دعا ہے کہ بہتری آئے. لگتا ہے آپ کو بہتری آئے گی ویسے؟ بس دعائیں کر سکتے ہیں. اچھا ایرکا, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یار جو حالات چل رہے ہیں, بہت سارے پاکستانی ہمارے ملک چھوڑ کے بھی جا رہے ہوتے ہیں, وہاں سے بھی چلے, وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے لیے بھی, کبھی آپ نے سوچا یار کہ میں بھی نکلوں اور بس کہیں اور کسی جگہ شفٹ ہو جاؤں اور وہیں جو کچھ کرنا ہے کروں؟ دیکھیں نام بھی آپ بہت انگلش ہے, ایرکا نام ہے, تو آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا ایرکا. ہاں لیکن دیکھیں اسٹرگل یہاں پہ بھی ہے, اسٹرگل وہاں پہ بھی ہے. لیکن بولنا بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ اٹھ کے کہیں اور چلے جائیں. محنت اتنی بھی وہیں ہے, وہاں پہ بھی. ہاں یہ ہے کہ آپ کی سیفٹی سیکیورٹی باہر زیادہ ہوتی ہے. باقی سب چیزیں آئی تھنک جو پریولیج آپ کو پاکستان میں رہ کے ملتا ہے
وہ باہر جا کے بہت مشکل ہے. آپ کے پاس یہاں پہ ڈرائیور ہے, آپ کے پاس یہاں پہ کوک ہے, ہر چیز ہے, بیکاز یو آلویز بن لیونگ ان پاکستان, رائٹ. تو آپ سب چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں. باہر بولنا یس بہت آسان ہے, لیکن پھر آپ کو زیرو سے اسکریچ سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. اچھا, سیکورٹی ایشوز باہر نہیں ہے نا, ہمارے پاس اتنے زیادہ نہیں ہے, لیونگ آف فریڈم زیادہ ہے, وہ یہاں نہیں ہے, وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. اور وہ ہمیں دکھ بھی نہیں رہی نیئر فیوچر میں کوئی ایسی کوئی چیز آنے والی ہے. نہیں, مجھے تو پیچھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انفارچونیٹلی. اچھا, آپ تو فری پریولیج ہیں, آپ کے پاس تو پاور ہے سوشل میڈیا کی بھی, آپ کو لوگ جانتے بھی ہیں. تو ایک عام لڑکی کا کیا حال ہو رہا ہوگا جس کے پاس جاب اپارچونیٹیز بھی نہیں مل پا رہی, برین ڈرین بھی چلا گیا ہے, وہ کس طرح فرسٹریشن کا شکار ہوں گے؟ بس وہ ہو آپ رہے تو ہیں. نیوز ہی نہیں دیکھ رہی نا. ہاں نیوز نہیں, نیوز کے علاوہ بھی آئی تھنک کہ اگر آپ کو زندگی میں کچھ اچیو کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے اسپیشلی فار وومن ان پاکستان, فار ایوری وومن ان پاکستان, اٹس ویری ہارڈ ٹو گیٹ ویئر یو ریئلی ڈیزرو ٹو بی. سو آئی تھنک وہ اس کے لیے جو ہے نا, وہ آپ جیسے اب ایک سیدھا رستہ ہے جس پہ مجھے جو ہے میرے پاس اپرچونیٹیز ہیں, یا میں اتنی جو ہے میں ٹیلنٹڈ ہوں کہ میں آگے جا سکتی ہوں, بٹ مجھے یوں کر کے جانا پڑ رہا ہے بیکاز آف دا ہرڈلز اینڈ چیلنجز دیٹ آئی فیس. ایکسیلنٹ. اور وہ یوں کر کے بھی ہم جا ہی رہے ہیں, ویسے جا رہے ہیں, بحیثیت قوم پاکستانی ہے بڑے تیز, ہم یوں ٹیڑھا ویڑھے کر کے بھی نکل رہے ہیں, سلو اینڈ کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں. اچھا, مس یونیورس کی بات کی زندگی, ایک تو وہ تھا, ہم نے آپ کا پوڈ کاسٹ اس وقت بھی کیا تھا, آج کی زندگی اب کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ بہت اچھی, زبردست ایکسپیرینس تھا. اس کے بعد پورے سال جب میں میرے پاس ٹائٹل تھا وہ بھی بہت اچھا تھا, ابھی ٹائٹل دینے کے بعد بھی بہت اچھا ہے. سو اوور آل آئی تھنک اٹ ہیز چینج می ایز اے پرسن, گروم می ایز اے پرسن, اینڈ پچھلے سال سے بہت کچھ سیکھا جو اس سال میں اپلائی کر رہی ہوں اپنی زندگی میں. تو ایوری تھنگ از ورکنگ. تیاری کی ہوئی آپ نے 2025 کی کہ کیا کرنے جانے ہیں آپ نے؟ نہیں, تیاری تو نہیں کی ہوئی ہے, لیکن وہ ہوتا ہے نا, وہ گول شول کرتے ہیں کہ جی ہمارا یہ گول ہے, اس سال کا یہ گول ہے. نہیں, بس کام کرنے کا ہے کہ اچھا کام کرنا ہے, اچھا کام کریں گے تو آٹومیٹکلی سب اچھا ہوگا. اور یہ بھی کہ اگلے پوڈ کاسٹ آئیں گی تو ساتھ ایک اور سیٹ بھی لگی ہوئی ہوگی, ایک اور شریک حیات جسے کہتے ہیں اردو میں, اور انگلش میں اسے کہتے ہیں بینڈ. نہیں, ہاں, کیا اردو میں کیا کہتے ہیں اسے؟ اردو میں اس کو شریک حیات کہتے ہیں, انگلش میں اس کو بینڈ کہتے ہیں. اچھا بینڈ. اچھا, نہیں, ابھی بہت ٹائم ہے اس میں, اس پہ ٹائم ہے. ہاں, آرام سے 4-5 سال ہیں. ماڈلنگ کے علاوہ کبھی یہ سوچا کہ یار میں کوئی ایکٹنگ میں آ جاؤں اور اپنے اس نام کو کیش کروں, فیشن کسی بزنس میں شروع کروں, کوئی فیشن آئیڈینٹی کریٹ کروں, کوئی کلودنگ لائن؟ ہاں, بزنس کے بارے میں نے سوچا تھا کہ ابھی چل رہا ہے وہ, ہاں جو آپ اپنے پلانس پوچھ رہے 2025 کے, وہ ہیں کہ کچھ اپنا اسٹارٹ کرنا ہے, کچھ کرنا ہے. کیا اسٹارٹ کریں, مجھے پارٹنر بنائیں گے آپ؟ بالکل, میں بہت انٹرسٹیڈ ہوں فوڈ بزنس اسٹارٹ کرنے میں, کیونکہ میں آئی ایم اے ویری بگ فوڈی. اچھا, لگ تو نہیں رہا, مطلب آپ کے فیس سے تو بالکل ہی آپ. ہاں, لیکن مجھے کھانے کا بہت شوق ہے. تو کیا کھاتی ہے ویسے آپ؟ بس جو دل کرے. یہ والی بہت اچھا, میں کھانے کے معاملے میں بہت چوز یور پک ہوں. اچھا, تو جو مل نہیں جائے, جو چاہیے وہ, او ہو, جو مل نہیں جائے, جو چاہیے وہی میرے ساتھ ہوگا. ہاں, وہی کھانے میں. ہاں, کھانے میں. تو کیا پسند ہے کھانے میں سے آپ کو جو آپ کو لگ ہی نہیں رہا؟ میں اگر کڑھائی کھاؤں تو میرے تو صبح منہ سوج جاتا ہے, اگر رات میں کھاؤں تو ایک دم سے امپیکٹ آتا ہے فیس پہ, باڈی پہ. ریئلی؟ آپ پہ نہیں آتا؟ نہیں آتا ہے, مطلب ایسا نہیں ہے. ناؤ آئی ریسنٹلی اسٹارٹیڈ کہ میں ہیلدی کھانا شروع کروں, لیکن ویسے جو دل کرتا ہے کھا لیتی ہوں اور پھر ورک آؤٹ کر لیتی ہوں. تو یار یہ کیا ڈیفینیشن پاکستانیوں کی کہ جو کھانا کھا لو اور ورک آؤٹ کرو تو وہ نکل جائے گا؟ وہ ہر کسی کی باڈی ٹائپ پہ نہیں ہے, ویئر دا بلیسڈ ونس. اچھا, آپ کی باڈی ٹائپ میں یہ ہے؟ ہاں, مجھے ایسا اب تک تو ہے, آگے کا پتہ نہیں. آگے پتہ نہیں, آگے کا پتہ نہیں. اور یہ آپ اسپیڈ بڑھ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب یار میرے پہ ایج بھی گریجولی ایک سال بڑھتا ہے تو آپ کی کھانے کی اسپیڈ بڑھتی ہے, فیس کی اسپیڈ بڑھتی ہے؟ ہاں, ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, میرے ساتھ ابھی تک اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا. ورک آؤٹ وغیرہ کر رہی ہیں آپ؟ ہاں پراپرلی؟ ہاں, ابھی اس کے بعد بھی ورک آؤٹ کے لیے جاؤں گی میں. ایکسیلنٹ, واہ. اور ورک آؤٹ سے آپ کو کیا ملتا ہے ویسے؟ کیا مینٹل پیس ملتا ہے. مینٹل پیس ملتا ہے. اٹس آئی تھنک ورک آؤٹ از مور لائک تھیراپی. ہاں, بلکہ اگر اسٹریس ہوا, غصہ آ رہا ہو تو آپ جم میں جا کے. اور اسٹریس کون دیتا ہے آپ کو؟ بس بہت ساری چیزیں, بہت ساری چیزیں ہیں. ہاں, انسان نہیں ہے کوئی, اگر آپ انسان کوئی بھی نہیں ہے. نہیں ہے, انسان ہی تو اسٹریس دیتے ہیں, اور چیزیں کیا دیواریں اسٹریس دیتی ہیں؟ نہیں, مطلب وہ کوئی سچویشن ہو یا کوئی ایسی سچویشن میں انسان نہیں ہوتے کبھی بھی. ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. یار دیکھو یار, انسان ہی انسان ہے نا, اور آپ کی زندگی میں انسان بہت ہے ویسے. ہاں, دوست آپ کے بہت زیادہ ہیں, انسان بہت زیادہ ہیں. جی, اسٹریس ویسے دوستوں سے ملتا ہے یا ایسے لوگ جو کہ اسٹرینجر سے تو اسٹریس نہیں ملتا ہوگا؟ ہاں, نہیں, دوستوں سے تو اسٹریس نہیں ملتا, کبھی کبھی دے دیتے ہیں اسٹریس, لیکن وہ صحیح ہے. لیکن ہاں, چیزوں سے مل جاتا ہے.
کون سی چیز؟ کام کی چیزیں ہو گئیں, روٹین سے ہو گیا, یا اور وہ اسٹریس آپ ریلیز کرتی ہیں اپنے جا کے جم میں, اور آگے بھی ایڈوائز کرتی ہیں سب کو جم کرنا چاہیے تھا, گھر میں ہی کر لیں کچھ نہ کچھ. جم, ہاں جم کریں, اگر جم نہیں کر سکتے تو یوگا کر لیں, یوگا نہیں کر سکتے تو گھر پہ میڈیٹیٹ کر لیں. ایریکا, آپ اپنی کمیونٹی کے لیے, ان کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کرتی ہیں؟ آپ کے پاس نام ہے, فیم ہے, سیل فون ہے, فالوورز ہیں, کیسے کیش کرتی ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے؟ دیکھیں, میں اپنے سوشل میڈیا کے تھرو صرف بات کر سکتی ہوں, اویئرنیس کر سکتی ہوں ایز این انڈیویجول. ہاں, اگر کوئی جیسے مجھے کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بولتا ہے, اگر کچھ ہو رہا ہے تو آئی ایم آلویز دیئر. اور یہ میں اپنے سوشل میڈیا پہ بھی بولتی ہوں, اگر ایسا کوئی پلیٹ فارم ہے یا کچھ ہے جس پہ آئی کین بی ہیلپنگ ہینڈ, آئی ایم مور دین ہیپی ٹو ڈو اٹ اینڈ مور دین ہیپی ٹو پارٹیسپیٹ. جاتی ہیں سب کچھ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, جتنا ہیلپ ہو سکتا ہے آپ ان کی کریں. بالکل بالکل. اچھا, کیا سب سے بڑا چیلنج آپ کو کیا دکھتا ہے پاکستان میں کمیونٹی کے لیے؟ کیا ایسا چیلنج جو آپ کو مشورہ تھی یہ اس سے ریزالو ہونا چاہیے؟ وہی ہم ایکچولی ہماری یہ بات سر لاسٹ ایئر بھی ہوئی تھی کہ اپرچونیٹیز ایکولی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کی جاتی ہیں. پہلے سے اب تک چینج آیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں, لیکن وہی نا پروسیس بہت زیادہ سلو پروسیس ہے. آپ کو ریئلی جو ہے نا یو ہیو ٹو ریئلی پروو یور سیلف. تو بس یہ ایشو ہے, اور یہ آئی تھنک ہر مائنورٹی کے لیے ہوتا ہے, ہر جگہ پہ, خالی پاکستان میں نہیں. میں باہر بھی سنتی ہوں کہ ان کے لیے مائنورٹیز کے لیے ہوتا ہے, تو اٹس ناٹ جسٹ ان پاکستان, ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے یہ, ہر جگہ ہوتا ہے. اور آپ نے فیس کیا خود تھوڑا سا؟ ہاں, انیشلی اسٹارٹ میں یس تھوڑا بہت, کہ کوئی ظاہر سی بات ہے آپ کے منہ پہ تو نہیں بولے گا یا آپ کو ایسا فیل نہیں کرائے گا, لیکن آپ کو خود فیل ہو جاتا ہے دیٹ یو بلانگ ٹو سم ادر گروپ اینڈ یو ناٹ ون آف دیم. لیکن اگین وین یو پروو یور سیلف کہ ٹھیک ہے آئی ایم ویری ویل ڈیزرونگ, تو آٹومیٹکلی وہ پھر سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس کی تعداد ہی بہت کم ہے جو اس طرح ٹریٹ کرتے ہوں گے. ہاں بہت کم ہے, بہت کم ہے. زیادہ تو ویلکم ہی ہے, کیونکہ سب سے پہلے کہتے ہیں نا پاکستان, بعد میں یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں. پاکستان کا مقصد ہی یہی تھا ہمارا بنانے کا, تو سب ساتھ مل کے ہی رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک عام تاثر دیا جاتا ہے کہ یار غلط ہوتا ہے مائنورٹی کے ساتھ, تو یہ غلط ہے. دیکھیے بہت زیادہ ایسا دکھایا جاتا ہے کہ بہت برا ہو رہا ہے. کراچی میں نہیں ہوتا, کیونکہ کراچی از اے ویری ڈائیورس سٹی. یہ میرے خیال سے اس ٹاپک پہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی, کیونکہ ایک میری, آپ کو پتہ نہیں یاد نہیں ہو, ایک میں نے پوسٹ لگائی تھی جو آئی ایم ناٹ شیور سرگودا میں ہوا تھا, پنجاب سائڈ میں کہیں ہوا تھا. تو اس بات پہ جو ہے بہت زیادہ وہ پوسٹ وائرل ہو گئی تھی کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں. کیا ہوا تھا سر بتائیے گا؟ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. پنجاب سائڈ پہ جو ہے کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا تھا. تو اس چیز پہ میں نے بات کی تھی کہ مائنورٹیز کو ایسے نہیں مطلب ٹریٹ کرنا چاہیے, آپ کو کیس ویریفائی کرنا چاہیے, کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایسی چیزیں بول دیتے ہیں, اور ایسی چیزوں سے بہت سارے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. وہی اگر کوئی گرجز نکالنے ہو یا کسی سے بدلہ لینا ہو تو بہت ایزی نہیں ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. تو اس لیے لا ہے, اچھی بات ہے, بیکاز ایوری ریلیجن شوڈ بی ریسپیکٹڈ ایکولی, رائٹ. بٹ اس پہ کچھ لاز ہونے چاہیے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو اس پہ آپ کو ویریفائی کرنا چاہیے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر کوئی کمیونٹی کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, آواز اٹھاتا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے, تو باقی لوگ بڑے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہے؟ بھائی وہ اپنی آواز اٹھا رہا ہے تو اس کو اٹھانے کا حق ہے, اس کو اچھے سے اٹھا رہا ہے. صرف وہی لوگ ایشو کرتے ہیں جن کو جو اس کا حصہ ہوتے ہیں, جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. آپ اور مجھ جیسے لوگ کبھی نہیں بولیں گے کہ آپ کیوں بول رہی ہیں. جو بول رہا ہے نا, یا جو الزام لگاتا ہے, چل رہا ہوتا ہے, اس کے ذہن میں کچھ اور ہی فطور چل رہا ہوتا ہے, کسی طریقے سے ڈسٹرب کرے پاکستان کو, کس طریقے سے یہ دکھایا جائے کہ مائنورٹی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. وہ بالکل ہرگز نہیں ہے. دیکھیں آپ ہمارے سامنے ایگزامپل بیٹھی ہوئی, پراؤڈلی بیٹھی ہوئی ہیں, اور آپ ریپرزینٹ بھی کرتی ہیں کھل کے اپنے سوشل میڈیا کے تھرو وومن امپاورمنٹ. آپ اس کو ڈیفائن کیسے کریں گی؟ وومن امپاورمنٹ فار می از اگین بہت سارے لوگ اس کو بہت ڈفرینٹ اس میں لے جاتے ہیں کہ وی آر, بڑی تھن لائن ہے فیمنزم اور وومن امپاورمنٹ کے. ہاں, تو آئی ایم ڈیفینیٹلی ناٹ اینٹی مین کہ جی آپ جو ہے مرد کو ڈسرسپیکٹ کریں, مرد کو پیار کریں, رسپیکٹ دیں. گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ والی بات ہے. تو بس یہی ہے کہ ایکول اپرچونیٹیز دی جائیں, کسی کلچرل نارمس پہ جج نہ کیا جائے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں اپنے حساب سے جو ہے نا, ایک تو سوشل میڈیا پہ یہ بھی بہت ہو گیا کیونکہ سب کے پاس ایکسیس ہے, تو سب لکھنے شروع ہو جاتے ہیں جو انسان کا دل کرے. نہیں سمجھ نہیں آئی مجھے, آپ بولنا کیا چاہ رہی ہیں؟ مطلب اگر وومن امپاورمنٹ کو آپ ڈیفائن کلچرل کہاں سے آگے بیچ میں کپڑوں کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں, ہاں جیسے کپڑوں کی بات کر رہی ہوں, کپڑوں کی یا لیونگ اور فریڈم ایک عورت کے پاس ہونا چاہیے اپنے حساب سے. ٹھیک ہے, وہ لائن کیا ہے؟ وہ آپ کے حساب, مطلب وہ میں کون ہوتی ہوں, ہر خاتون کے حساب سے اپنی لائن ہے. ہاں ہر لیکن کلچر اور نارمس کو دیکھنا چاہیے, یا آپ کے ساتھ خیال میں؟ ہاں دیکھنا چاہیے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں
اس کو رسپیکٹ کرتے ہوئے ہر کسی کی اپنی باؤنڈریز ہوتی ہیں. کچھ چیزیں آپ کے لیے صحیح ہیں, کچھ چیزیں میرے لیے صحیح ہیں. صحیح تو ہر انسان کا اپنا دماغ ہے, تو وہ اس حساب سے چیزیں ابزارب کرتا ہے. تو آئی تھنک ان چیزوں پہ جو ہے ایک عورت کو جج نہیں کرنا چاہیے. مطلب فار ایگزامپل اگر سگریٹ ایک مرد پی رہا ہے یا عورت پی رہی ہے, دونوں کی کڈنیز کا مسئلہ ہوگا, اس پہ کوئی یہ ججمنٹ نہیں ہونی چاہیے. دونوں برے لگیں گے, دونوں غلط ہیں, نہیں پینی چاہیے. تو یہ خواتین کے لیے کیونکہ آج زیادہ سگریٹ نہ پئیں وہ ان کی مرضی ہے, اگر وہ پینا چاہتی ہیں تو. ہاں مطلب لنگز میں ہی مسئلہ ہوگا ان کا دونوں کا. ویسے تو کسی کو نہیں پینا چاہیے, لیکن اگر ان کی مرضی ہے تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں روکنے والے, ان کی اپنی. اچھا قوم کپڑوں میں پھنسی ہوئی اب تک ہماری. ہاں وہ تو میرے خیال سے ہمیشہ سے ہی پھنسی رہے گی. ہاں ہاں. کیوں کپڑوں سے کیوں نہیں نکلتے جو دل چاہے, لیکن یار وہ کہتے ہیں کلچر بھی تھوڑا تمیز سے پہن لو. مجھے ایک اور چیز بھی لگتا ہے, آئی مائٹ بی رانگ ایز ویل, کیونکہ ہم اتنا زیادہ بیک لیش سے ڈرتے ہیں کہ جیسے میں اپنی بات کر لیتی ہوں, اف آئی ایم کمفرٹیبل ویئرنگ اے لاٹ آف تھنگس آئی ول ناٹ پوسٹ اٹ آن سوشل میڈیا, کیونکہ پھر وہ جو ہے مجھے نیگیٹو کامنٹس ملیں گے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں بڑی اچھی. اکثر سیلیبریٹیز اگر کچھ بھی ایسا پہن کے باہر نکل آتے ہیں تو لوگ بالکل سے جو ہے نا وہ پاگل ہو جاتے ہیں. ہاں کہ یہ کیا کیا ہے, کیونکہ ہم نے ان کو کبھی کمفرٹیبل ہی نہیں کیا. کیسے کریں ان کو دکھا کے, کیا مطلب کیا کریں؟ مطلب آپ جیسے ہاں ویسے ہی رہیں, جسٹ اون یور سیلف. کیونکہ اگر میں ایک مہینہ پورا شلوار قمیض دوپٹہ پہن کے رہوں اور پھر میں 30 جو ہے نا ایک مہینے کے بعد جو ہے میں ڈریس پہن کر آ جاؤں, تو لوگ بولیں گے یہ کیا ہے. مطلب روز ہی پہنے وہ والے ڈریس آپ؟ نہیں روز نہ پہنے, جو آپ کی پرسنالٹی. بندہ جائے تو روز پہنے, جب بیچ پہ جائے جو آپ کی بیچ پہ شلوار قمیض کون پہنتا ہے؟ نہیں, جو آپ کی پرسنالٹی ہے آپ اس کو اون کریں. ڈونٹ ٹرائی ٹو بی سم ون ایلس, بی ہو یو آر. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے وہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کو تھوڑا سا آسرا کر لو یار, نارمز ہیں, کلچر ہیں, تھوڑا سا ٹھیک کر لو. لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ آپ جیسے ہیں, اب دیکھیں اگر میں چھوٹے کپڑے بھی پہن رہی ہوں تو میری مرضی ہے نا, تو میری مرضی ہے, تو پھر میں اسی حساب سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کروں. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے ادھر چھوٹے کپڑے پھر بڑے کپڑے پھر چھوٹے کپڑے, تو روز لوگ بھی. وہ آپ میری بات نہیں سمجھے. دیکھیں اگین میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر لگ رہی ہے مجھے. جیسے میں اپنی بات کر لیتی ہوں سوشل میڈیا کی, میں اپنے انسٹاگرام پہ مطلب آئی ایم کمفرٹیبل ویئرنگ اے لاٹ آف تھنگس اینڈ آئی ہیو آلویز بن پوسٹنگ اٹ. لیکن جب یہ مس یونیورس والی جرنی آئی تھی تو کیونکہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کری تھی, تو آئی میڈ شیور دیٹ میں اپنے آپ کو کور کروں. تب میرا سوشل میڈیا جو ہے, میرے فالوورز بڑے تھے, یہ سب ہوا تھا, تو لوگوں نے میری پچھلی پکچرز کبھی دیکھی ہی نہیں تھی. کیوں انہوں نے مجھے, کچھ لوگوں نے آپ کے مس یونیورس والی پکچرز دیکھی بھی تھی, اس میں سے ایک اپریشیٹ کی گئی تھی کہ آپ نے وہاں پہ برقی وغیرہ پہن لی تھی, تھوڑا سا معاملات کر لیے تھے, اور ایک طرف یہ بھی تھا کہ بھائی مطلب یہ کیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, دو طرف لوگ چل رہے تھے. نہیں, جو میں بتا رہی ہوں کہ جو پورے مس یونیورس کی جرنی میں نے اپنے سارے مطلب فلی کورڈ آؤٹ فٹس پہنے تھے. اس کے بعد جب وہ پورا میرا ختم ہو گیا تھا, اس کے بعد جب میں اپنی نارمل زندگی میں آئی تو میں جو نارمل کپڑے پہنتی ہوں میں نے وہ پہننا شروع کر دی. تو اس پہ تو بڑا ہنگامہ ہوا کہ یہ کیا ہے, یہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے, اور یہ. تو میں نے کہا میں تو شروع سے ہی ایسی تھی. وہ تو آبویسلی میں اپنے آپ کو نہیں ریپرزینٹ کر رہی تھی. میں وہاں پہ کوئی بھی آپ کو مس ایرکا کے نام سے تو نہیں پکارتا ہے, آپ کو مس پاکستان. تو جب میں پاکستان کو ریپرزینٹ کری تو میں اس حساب سے چلوں گی. تو پھر لیکن پیپل ناؤ دے یوز ٹو اٹ. ریسنٹلی روما مائیکل بھی آپ جانتی ہوں ان کو, انہوں نے بڑا کمال دکھایا ہے, تو ان پہ بھی بڑا کرٹیسزم ہوا ہے کپڑوں کے اوپر. وہ تو بیچاری پھنس گئیں, بڑا کوشش کی انہوں نے کہ پوسٹ باہر وائرل نہ ہو, وہ نکلا ہی ہندوستان ٹائمز سے اور باہر وائرل. وہ تو ایک پوسٹ ان کی وائرل ہو گئی. انہوں نے بڑی کوشش کی ویسے اس پوسٹ کو کہیں سے روک لیں, وہ رکی نہیں ویسے. ہاں آپ نے بھی سنا اس کو ری شیئر کیا, اس پوسٹ کو آپ نے بھی ری شیئر کیا تھا کہ نہ روکے. نہیں وہ تو دیکھیں نکلنی تھی نیوز, وہ تو, اور انڈیا تو ایسی نیوز تو کبھی نہیں. نہیں آپ نے بھی ری شیئر کیا تھا اسے. کس کو, اس پوسٹ کو؟ کون سی پوسٹ؟ جس میں وہ کپڑوں کا ایشو تھا ان کے. نہیں وہ میں کیوں شیئر کروں گی. اچھا نکلنی, میں سمجھا کہہ رہی نکلنی تھی تو نکل گئی, میں نے بھی نکال دی. نہیں میں کیوں نیگیٹو. لیکن چھپانی کیوں تھی؟ کیونکہ آئی ایم شیور ان کو سیکورٹی ایشوز ہوں گے, ان کو یہ ہوگا کہ میرے لیے ایشو ہوگا, تو آئی ڈو انڈرسٹینڈ ویئر شی واز کمنگ فرام. اسی وجہ سے ہوگا نا, سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے. آپ کے ذہن میں تھا جب آپ واپس آ رہی تھی مس یونیورس بن کے کہ یار میرے ساتھ ایشو آ سکتا ہے پاکستان میں؟ نہیں, مجھے تو آئی واز فائن, کیونکہ میں بڑی اس چیز میں بہت کیئرفل تھی. کیونکہ اس سے پہلے ہی مجھے بہت کچھ فیس کرنے کو مل گیا تھا. آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا, جانے سے پہلے میں نے بہت بیک لیش فیس کیا تھا. جانے سے پہلے ہی؟ آپ کو نہیں پتا یہ چیز؟ میں BBC کی ہیڈ لائن پہ تھی, شیمفل ایرکا رابن.
हाँ, अच्छा हाँ। बीबीसी पे आप आई हैं? हाँ। यार क्या वैसे क्या लड़का होगा वो भी जो कहेगा मेरे साथ मिस यूनिवर्स हाँ, लेकिन टैगलाइन शेमफुल था, कुछ अच्छा नहीं था उस पे लिखा हुआ। अच्छा ठीक। तो वो इस वजह लेकिन से देखिए बीबीसी पे हो ना, चाहे शेमफुल हो चाहे हार्मफुल हो चाहे नहीं, ट्रूथफुल हो, ये तो आप वो वाली बात कर रहे हैं नेगेटिव मार्केटिंग होगी तो मार्केटिंग ही होगी। नहीं, हाँ? आई डोंट बिलीव इन ऐसा दैट। नहीं है तो क्यों ऐसे क्यों बीबीसी वाले क्या हो पागल हो गए थे क्या हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ से हेड ऑफ स्टेट से कुछ हमारी ट्वीट्स आई थी ट्विटर पे दैट हु गिव इट द परमिशन टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। तो बस वहाँ से इंडिया ने उठाया, फिर आसपास वालों ने उठाया दैट यू नो सबने कैश किया वैसे हाँ, दैट फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स पाकिस्तान हैज़ बिन रिजेक्टेड पाकिस्तान से ही। तो वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो मैं तो जाने से पहले ही बहुत डर गई थी, क्योंकि उस टाइम पे जो है मुझे सेफ्टी कंसर्न्स हो रहे थे कि मैं जाना चाहिए रोका क्यों नहीं इन लोगों ने? अगर इतने कंसर्न थे इन लोगों को एयरपोर्ट पे रोक लेते आप। मुझे एक्चुअली डर था, इसलिए मैं पहले ही चली गई थी। मैं ये अच्छा था, मैंने डर था, मैंने पर रोका क्यों? मैं परेशान था कि आईडी कार्ड डालने में आप रुक जाती। क्योंकि मुझे था कि ऐसा नहीं हो, ऐसा कुछ हो जाए तो मैं कंपटीशन से कोई 2 महीने पहले ही मैं फिलीपींस चली गई थी अपनी ट्रेनिंग के लिए बगैर कुछ बताए। आई डिड नॉट पोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया, नथिंग। बड़ी स्मार्ट थी आप। हाँ, मैंने अपना फटाफट टिकट करवाई, मैंने अपना वीज़ा लगवाया, और फिर मैं वहाँ से जब ट्रेनिंग भी कंप्लीट हुई तो मेरी टीम ने कहा पाकिस्तान वापस ना जाएं, व्हाट इफ दे स्टॉप यू। तो फिर मैं वहीं से आगे एल सल्वाडोर चली गई थी। फिर मैं कंपटीशन के बाद आई हूँ। अच्छा, ये समझ नहीं था जब इतनी स्मार्टनेस दिखा रही हूँ तो मैं वापस नहीं जाऊँगी इस पाकिस्तान में? नहीं, लेकिन मुझे पता था मैं जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं वहाँ जाके अच्छी चीज़ें बोल रही हूँ। अब अगर पाकिस्तान फर्स्ट टाइम आफ्टर 71 ईयर्स अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है आफ्टर 71 ईयर्स तो लोगों को क्यों इशू होगा? अच्छा, टाइटल भी आपने किसको दिया है? अभी नूर जरमीना। नूर जरमीना को। तो वो उन टाइटल उनको पूरा मिल गया या वहाँ से भी नहीं, मिल गया। मिल गया उनको। हाँ, शी इज़ द करंट रेनिंग मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2024। एक्सीलेंट। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल कल आप किसी से डेट करेंगी या कोई आपकी ज़िंदगी में कल, अच्छा, हाँ कल शाम में अच्छा 7:30 बजे तो डिनर करने जाएंगी तो वो उसको लगेगा यार मेरे साथ मिस यूनिवर्स बैठी हुई है, प्रिविलेज तो फील करेगा, सामने मिस यूनिवर्स बैठी होगी। ऐसा होता है कभी फील आता है खुद जहन में? नहीं, अभी कि तक मैं वो कुछ मतलब सही है, इंसान ही है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करता है। और अगर रास्ते में कभी फील होता है इस तरह कोई मिले, कोई आपको जानता हो, ऐसा अच्छा लगता हो कि यार वो प्राउड फील कर रहे हैं? हाँ, खुशी कि महसूस होती है। पाकिस्तान की- हाँ, खुशी महसूस होती है कि चलो आपका कोई वर्क अप्रिशिएट कर रहा है और आपने जो किया वो उससे किसी ने कुछ सीखा है। क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि यू नो वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम योर जर्नी। बहुत ज़्यादा The लोगों way ने you represent the Pakistan, हाँ, और उसको देखते हुए नॉर्म्स एंड हाँ, कल्चर को देखते हुए, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो उन सब ने जो है जिन लोगों ने जर्नी फॉलो की है तो वो बहुत अच्छी बात अच्छा, है। एक वुमेन एम्पावरमेंट तो ठीक है, लेकिन दूसरा फेमिनिज्म पे आता है। फेमिनिज्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अगेन देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। आई एम फेमिनिज्म की जब बात करें, आई एम अ फेमिनिस्ट बट आई एम नॉट एंटी मैन। सही है। बहुत सारे लोग बीच में एक बहुत ज़्यादा ये चीज़ वायरल हुई थी कि बीच अपने पे? बीच में अच्छा, बीच में, हाँ, बीच कि अपने कपड़े खुद धोएं और ये सब चीज़ें। अपना खाना खुद तो बनाएं। बना लो यार, मैं तो अच्छा खाना बनाता हूँ। हाँ, मतलब अंडा घोटाला बना लेता हूँ, कढ़ाई बना लेता हूँ, बिरयानी बना लेता हूँ। क्या खाती हैं आप, मुझे बताएं? सब जो भी आप अच्छे से बना के मैं आपको प्रॉफिट spicy, बनाऊंगा और मैं सबके टीम के सामने आपको खाना बना के खिलाऊंगा। बस बेस्ट हो गया। अच्छा, तो अपना खाना खुद बना लो, क्या है इसमें बुराई? सही तो हाँ, कह रही हैं। हाँ, तो नहीं, वो बहुत फिर एंटी हो जाती हैं। सही है, एंटी मैन नहीं होना है यहाँ पर। अपने जो है यार अगर वो अपना खाना खुद बनाने का कह रही तो एंटी मैन कैसे हो गया? नहीं, मर्दों हजरात का हमारे बहुत ज्यादा नहीं देखिए, एक खाना मर्द भी बना सकते हैं, औरत भी बना बिल्कुल सकती ठीक है। है। कुछ खवातीन ये होती हैं कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं करना, एक वो भी होती है ना कि नहीं बड़ी ये खतरनाक ये खतरनाक अब ये वाली है। खतरनाक है सही कि है। मैं नहीं बनाऊंगी, तुम ही बनाओगे। हाँ, आई थिंक कि इक्वली जो है चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। आजकल की औरतें भी काम कर रही हैं, मर्द भी काम कर रहे हैं। सही है। तो बस मेरे हिसाब से फेमिनिज्म का मीनिंग जो है वो है कि दोनों इंसान है, ह्यूमैनिटी। सही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वली रिस्पेक्ट, और काम भी इक्वली डिवाइड होने क्या चाहिए। बात है। अब ऐसा नहीं है कि ये काम औरत का है, ये काम मर्द का है। ऐसा कुछ कोई ऐसे काम है दुनिया में जो औरत मर्द के ही हैं? कौन से? कोई ऐसे काम भी तो होंगे ना जो सिर्फ मर्द के और औरत के हैं, उन दोनों डिस्टर्बेंस नहीं हो सकती। देखिए, अगर आप ताकत से कंपेयर करें, अब आप मुझे बोलें कि मैं जो है वो 40 kg उठा लूँ तो हाँ, तो मैं 40 kg उठा लूंगा। अगर आपकी सेहत है तो। नहीं तो नहीं है, मैं तो नहीं उठा पाता। हाँ, मैं एक एग्जांपल दे रही ज़्यादा हूँ। कर दी 40 kg आपने। हाँ, आप कितना उठाती हैं वैसे?
20 तक तो उठा लेती हूँ. 20 तो उठा लेते हैं। हाँ तो बल्कि हाँ 30 तक उठा लेती हूँ, 25-30. क्या बड़ी बात है वैसे. हाँ. सीरियसली मैं 20 से ऊपर नहीं जा सकता. हाँ. बड़ी बात. फिर आपकी स्ट्रेंथ माशाल्लाह बहुत. हाँ, क्योंकि तो खवातीन बहुत स्ट्रेंथफुल हो गई हैं, उनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है खवातीन में. हाँ सामने बैठी हुई मेरी नजर आ रही है. हाँ. इसी तरह सिचुएशन है. फिजिकली एंड मेंटली Mentally भी स्ट्रेंथ strength बोथ. होनी चाहिए. तो ये तासुर गलत है कि ये लड़ाई मर्द औरत की है, इसको साफ किया जाए. दोनों बराबर हैं, घर में बेटी भी है और घर में बेटा भी है. और वो बड़े हो के फिर उनको, अब वो भी तो कहीं जा रहे हैं, तो आप उसी तरह ले लीजिए दूसरी की बेटी को भी, दूसरे की बेटी को. बिल्कुल ऐसा ही है. इजी हो सकता है. हाँ वो बहुत पुराना ज़माना था जब ये सारी बातें होती लेकिन थी. ज़माना चेंज हो रहा है. हाँ हो रहा है तो आहिस्ता. अभी ये जो सासों को अपनी बहू गोरी क्यों चाहिए, आज भी प्यारी क्यों चाहिए? अभी आप देखें कितनी क्लासी लग रही हैं. हालांकि आप बहुत शदीद वाली गोरी नहीं कहेंगे, लेकिन आप बहुत क्लासी प्यारी लग रही और मैं अपने आप को पता है मैं थोड़ा टैन करती हूँ. खुद करती हैं टैन. खुद टैन करती हूँ. ये आई थिंक सिर्फ एशिया में भी नहीं, खाली ये इंडिया और पाकिस्तान में गोरे होने का ट्रेंड है. बाकी पूरी दुनिया को टैन पसंद है क्योंकि वो गोरे हैं. तो हमारे पास जो चीज़ें ना मुझसे खुश नहीं है. जो इंसान गोरा है उसको टैन होना है और जो टैन है उसको गोरा होना है. हो बस कोई किसी हाल में खुश है नहीं. कोई ना कोई लगा हुआ है बस इधर उधर. हाँ किसी हाल में खुश नहीं. किसी हाल में कोई खुश मतलब कोई टैन है तो वो कह रहा है मुझे गोरा होना है. गोरा है तो कहता है मुझे. हाँ. क्या हाल है. और अब तो इन चीज़ों पे मतलब आप एड्स वगैरह भी देखें, इस पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लग गई हैं. और ये नहीं होना चाहिए था. लेकिन ये सासू माओं को कैसे वो बताएं, ये आंटी रिश्ते वाली आंटियां जो कहती हैं सबसे पहले अगर ऐसी सास है तो आप उसके बेटे से शादी ना करें ना. सिंपल. अगर एक औरत को पता है कि सास ऐसी है, नहीं तो उसको तो बाद में पता चलेगा ना. जिस लड़के से आप डेट करेंगी हाँ. तो आप उससे पहले पूछेंगे तुम्हारी माँ कैसी है. नहीं लेकिन फिर आदमी को सपोर्ट करना चाहिए ना. क्या कि उसको बताना चाहिए अपनी माँ को. आदमी सपोर्ट करते हैं वैसे. करते हैं बहुत सारे करते हैं सपोर्ट. आपको सपोर्ट करते हैं वो. बहुत करते हैं सपोर्ट. क्या नाम है उनका? बोल तो गई हो. बोली तो यार अच्छी बात है यार. बता दो कितना वो फील करेगा. देखो मेरा नाम ले दिया. कितना उसको शाम में तुम्हें बोलेगा तो मेरा नाम ही ले दिया. नहीं बस नहीं बताओगी नाम उसका. बता दोगी वैसे बहुत जल्दी. सोशल मीडिया इम्पैक्ट जो है हमारा जी नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है. वैसे टिकटॉक का कंटेंट अब जाके मैंने रियलाइज़ किया बहुत अच्छा है. पाकिस्तान में बहुत कम लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में टिकटॉक इज़ एक्चुअली नंबर 1. यार पाकिस्तान में क्या बुरा हो रहा है वैसे? आप नाच गाने कल्चर के खिलाफ है वैसे? नहीं वो नहीं. नाच गाने कल्चर करें, नाच गाना करें. हाँ लेकिन जितना करना है दबा के करें. आपकी मर्जी, आपका अकाउंट है, आपका जो दिल करे तो फिर करें. क्या आपको इशू उसमें से? आपने कहा इस थोड़ा कंटेंट खराब है. हाँ क्योंकि जैसे अगर आप फैशन या लाइफस्टाइल का देख लें, उसका कंटेंट यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत लोग अच्छा बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग वो जो प्रॉपर वो जो टिकटॉक जो बना रहे होते हैं जिनका कोई देखने का वो नहीं होता. लाइक सही एंटरटेनमेंट के हिसाब से सही है, लेकिन कुछ अकाउंट बनते ही सिर्फ उस पर्पस के लिए. किस पर्पस के लिए? वही मतलब नॉर्मल जो आप किसी भी जाके जगह पे शूट कर लें या जिसका कोई सारी अपेयर ना हो कंटेंट का. जेल में क्यों आई यार देखो आप? क्योंकि ऐसी कभी टाइम सोचा नहीं इस बारे में, और इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा जो है वो काम था अपलोड करने का. वैसे ही मुझे बहुत जो है ना यूज़ करने में बहुत वो होता है. लेकिन अब क्योंकि मैंने एक ब्रांड के साथ साइन किया तो उन्होंने कहा कि आपका कंटेंट टिकटॉक पे भी अपलोड होगा, तो यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट. सो अगेन आई हैव क्रिएटेड द अकाउंट फॉर वर्क पर्पस. अरे कभी सोचा है कि मैं व्लॉग शुरू करूं, ऐसा कोई पॉडकास्ट शुरू करूं? अच्छा बोल मुझे हाँ बहुत लोगों ने बोला कि पर्सनालिटी है, मुझे बहुत स्क्रीन पे लड़कियों को ज्यादा देखा जाता है. मुझे कोई दिखता है एकदम से बटन दबा के. बस मैं आपके साथ सीट लगा के कल से शुरू हो जाती हूँ. तो इधर सीट लगेगी तो कैमरे में नहीं आओगी ना, मतलब तुम्हें इस सीट पे आना पड़ेगा. तो तुम सोचा शुरू कर दूं यार? नहीं अभी तक तो नहीं सोचा क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा है अभी फ़िलहाल. जैसे बाकी बड़े स्टार्स हैं हमारे, वहाँ के भी, इंडिया के भी, पाकिस्तान के भी, वो व्लॉग्स करते हैं साथ साथ. तो हमारे पाकिस्तानी क्यों नहीं करते? हमारी आप फॉर एग्जांपल क्यों नहीं करते ऐसे कि अपनी चीज़ें बताऊँ? मैंने अब शुरू किया है. अब एक्चुअली इस साल में शुरू किया है मैंने, क्योंकि पहले तो सिर्फ मॉडलिंग वगैरह बाहर था. तो जाती हैं, शाम में घूमती फिरती रहती हैं. हाँ. कहाँ जाती हैं? बस जहाँ दिल करे. जहाँ दिल चल चलिए. जहाँ दिल करे. दिल के ऊपर है बस. जो दिल में आ गया, जो दिल में आया, जो दिल को अच्छा लगा. हाँ बस वही बस फिर हमेशा के लिए. हमारे पास एंटरटेनमेंट है ही क्या वैसे यहाँ पे? खाना. हाँ बस ड्राइव, मूवी तो गई, मूवी. हाँ मूवीज. और समंदर हमारा हो गया तमाम. हाँ क्योंकि उसमें सफाई है बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा है तो बहुत दूर जाना पड़ता है. सिर्फ हमारे पास खाने ही है यार, और कुछ सिर्फ नहीं. खाने. पूरी कौम खाने खा रही है शाम में. जिसका लेवल जिस लेवल का है उस लेवल का वो खाना खा रहा है. ऐसे ही है. लेकिन हम खा रहे हैं बस ना. बस खा ही रहे हैं. ओहो. खाते ही जा रहे हैं. हालांकि दूसरी कौमें पता नहीं क्या क्या कर रही है, हमारी कौम खानों के चक्कर में ही लगी हुई. हम बाइस हम लोग भी दोनों ऐसा ना. हाँ, हम लोगों ने नहीं हम. अच्छा जी, रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स जब आप आएंगी तो क्या डिफाइन करेंगी? लड़कियों के लिए क्या होने चाहिए आपकी नज़र में? आप तो बड़ी एक्सपर्ट हैं. हाँ रेड फ्लैग्स क्या होने चाहिए या क्या होते हैं? मतलब होने आपकी नज़र में क्या
ہوں گے اگر میں کسی کو ڈیٹ کروں تو کیا کروں کیا مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا واپس سے بھیا کہ ریلیشن شپ میں آپ جی جائیں گی تو کیا ریڈ فلیگز دیکھیں گے یار یہ ریڈ فلیگز ہیں میں اس ریلیشن شپ میں نہیں جا سکتا وہ تو دیکھیں آپ کو فوراً تو ٹاکسک ہو تم ہاں ایک تو جو انسان بہت زیادہ روک ٹوک کرے روک ٹوک ان اے سینس کہ یار فون دکھاؤ یہ ایسا ہاں کس کا میسج آ گیا ایک تو ٹرسٹ تم کہاں جا رہی ہو ہاں ایک تو ٹرسٹ ہونا چاہیے تمہارا فون ویٹنگ پہ کیوں تھا ہاں ایک تو ٹرسٹ بہت لائن کیوں تھی ہاں نہیں وہ تو چلیں ٹھیک ہے وہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے دوست سے باتیں کیوں کری لڑکے دوست سے تمہیں پتہ نہیں تمہیں لائن مار رہا ہے وہ ایسے ہی لڑکے کرتے ہیں نا کرتے ہیں بہت کرتے تو لڑکے بھی تو لائن مار رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو وہ بیچارے کہتے ہیں کیوں میری لڑکی کو لائن مار رہے ہو اس میں کیا کریں ویسے لڑکے کیا کریں اور لڑکیاں کیا کریں اس میں کچھ بھی نہیں کہ اس انسان کو چھوڑ دیں بس ہاں اگر انسان اتنا ٹاکسک ہے تو چھوڑ دینا دیکھیں اگر ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں سیریس ہیں تو ان دونوں کو اپنی باؤنڈریز خود پتہ ہوں گی صحیح ہے اگر آپ مجھے بتائیں گے کہ مجھے یہ نہیں کرنا میں آپ کے پیٹھ پیچھے کروں گی آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا نا ایک بات ہے میں تم پہ نظر رکھوں گا پوری کب تک ہمیشہ کے لیے نہیں رکھ سکتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں بٹ نہیں رکھ سکتے ہیں اسی لیے آپ کو لوگوں کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے جیسے آزاد چھوڑنا چاہیے کیونکہ ہاں اگر باؤنڈری بتا دیں کہ یار میری باؤنڈری آپ نے رہنا ہے رہ لو نہیں رہنا آپ کی مرضی مجھے یہ پسند ہے اور یہ ناپسند ہے اب اگر اگلا انسان یا وہ لڑکی فالو کرنا چاہتی ہے تو وہ کرے اگر آپ کو لڑکا بھی دونوں طرف ہاں اور اگر جو جا رہا ہے اس کو جانے دیں اس کو نہ روکیں آتا ہے تو آئے نہیں آتا ہے تو آئے نہیں کیا مطلب اپنی مرضی سے جائے گا اپنی مرضی سے جائے گا نہیں مطلب چوائس پہ آنا چاہیے ہاں باؤنڈری سیٹ کر دیں اور لیٹ دا ادر پرسن یہ تو ہو گئی باؤنڈریز اب باؤنڈریاں بھی سیٹ ہو گئی ہیں اس پہ ڈس رسپیکٹ چل رہی ہے نہیں دیکھیں ایک ریلیشن شپ چلتا ہے نہیں انگریزی میں ذرا گالیاں پتہ نہیں چلتا نارمل لگتی نہیں ایک چیز جو ریلیشن شپ کی جو کور ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے آنیسٹی اور رسپیکٹ ان دو چیزوں پہ جو ہے آپ کا ریلیشن شپ چلتا ہے ہاں تو یہی نہیں ہے تو پھر وہ ریلیشن شپ ہی نہیں ہے یہ گڑبڑ ہے آنیسٹی میں گڑبڑ چلتی ہے بہت پاکستان میں زیادہ نہیں ہے کیسے مطلب آنیسٹی نہیں ہے ریلیشن شپ کے اندر تو پھر وہ ریلیشن شپ نہیں ہے نا وہ پھر نہیں ہے آپ کی میڈیا فرینڈ شپ جو بہت کم ہے آپ کی لوگوں کے ساتھ لابنگ نہیں ہے شام میں اٹھنا بیٹھنا نہیں میڈیا والوں کے ساتھ آپ کی اپنی ایک طرف سے ایک فرینڈ سرکل ہے آپ کا ان کے نہیں کیوں مجھے کام میری دوستوں کی وجہ سے نہیں میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے ملے گا نا اور اگر مجھے دوستیاں کر کے کام مل رہا ہے تو پھر اچھا یہ کڑوا سچ نہیں ہے کہ دوستیوں کے ساتھ بھی پھر کام انٹر لنک کرتا ہے نہیں کرتا ہے مطلب آئی ایم فرینڈز وتھ ایوری ون صحیح ہے سب کے ساتھ اچھی سلام دعا ہے آپ اچھے سے سلام دعا کریں اور آپ کی پرسنل لائف اور آپ کی ورک لائف مکس نہیں ہونی چاہیے اس کو ہمیشہ سے میں بہت الگ الگ رکھتی ہوں مطلب ہاں میرے انڈسٹری میں بہت سارے دوست ہیں لیکن وہ ایک کون ہے سبھی ہیں بہت سارے دوست ہیں کس کو اپنا دوست مانتی ہے ویسے سب سے اچھا دوست جو کلوز فرینڈ انڈسٹری کا ایک ویری کلوز فرینڈ آف مائن ارسا بتول شی از اے فیشن ماڈل شی از اے ویری کلوز فرینڈ آف مائن نہیں میں لڑکی کی بات کر رہا ہوں لڑکے کی ان انڈسٹری ایس کوئی اتنا کلوز فرینڈ نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے اتنا کوئی کلوز نہیں ہے تم نے جا کے یوں کر کے یوں یو ٹرن مارا کوئی تو انسان ہوگا جس کو تم کہتی ہو کہ اچھا انسان ہے یار سارے برے مرد نہیں سب اچھے ہیں سب اچھے ہیں لیکن میرے دوستی قابل نہیں ہے نہیں دوستی ہے لیکن میرے جو شروع سے دوست چلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ جو 10 سال 12 سال ان کو ہم دوست مانتے ہیں وہ سب اچھا ایک ہے کام کی دوستی ایک ہے دوست وہ بالکل الگ ہیں تو ان کو الگ ہی رکھنا چاہیے الگ ہی رکھنا چاہیے دوست وہ جو آپ کے ساتھ لمبے عرصے تک چل رہے ہیں اور ایک کام وہ جو آپ ملے ہیں اب ہم دونوں ملے بات کر رہے ہیں ہم دوست نہیں ہو سکتے ہم اچھا کام نہیں ہاں ہم دوست ہیں لیکن اگین آپ کی وہی نا سلام دعا بہت اچھی ہے اور پھر بس اگر آپ کو پرسنلائزیشن کرنی ہے آپ کریں ایسا منع نہیں ہے کہ بس انڈسٹری میں دوست نہ بنائیں آپ بنائیں آپ لیکن لمٹ بتاؤ بندے کو کون سی لمٹ ہے کام کے ساتھ اس کو مرچ کام کے ساتھ نہ اور یہ نہ سوچے کہ مجھے اس انسان سے اس لیے دوستی کرنی کیونکہ اس سے مجھے فائدہ ہے مجھے کام میں اچھا کیسے ہوتا ہے انسان ویسے اچھا انسان ایک اچھا انسان ہے جس کے دل اور دماغ میں آپ کے لیے برے خیالات نہ ہوں جو آپ کے بارے میں کچھ نیگیٹو نہ سوچے دماغ کے خیالات کیسے دیکھتے ہیں ہم لوگ ویسے بس آپ دیکھ تو نہیں سکتے لڑکیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکے کا دل اور دماغ میں کیا ہے نہیں لیکن آپ کو آپ کی انر فیلنگ جو آپ کو بتا دیتی ہے کہ کیا چل رہا ہے آپ کی انرجی آئی ریئلی بلیو ان یو نو آپ کو اگلے بندے کی نیگیٹو یا پازیٹیو انرجی آ جاتی ہے کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اس وقت ذہن میں نہیں لیکن ویسے ہی کہ آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہے یا آپ کو اس چیز سے تھوڑا اس انسان سے تھوڑا سیف ڈسٹینس رکھنا چاہیے اچھا یہ ٹائم کے ساتھ آتا ہے ہاں بالکل آپ پہلی دفعہ تو مل کے آپ کسی کو نہیں بتا سکتے ہو نہیں ایج کی بات کر رہا ہوں جی ہاں ہاں یہ ضروری نہیں کہ وہ جب بہت آپ ٹین میں ہوتے ہیں تو آپ بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں جج کر پاتے گریجولی آپ کی ایج بڑھتی رہتی ہے آپ کے ساتھ بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی ایج سے ایکسپیرینس سے اگر بہت زیادہ آپ کو زندگی میں ایسے لوگ ٹکرے ہوں جنہوں نے آپ کو بڑے اچھے ایکسپیرینسز دیے ہوں تو اس سے بھی آپ سیکھتے ہیں سیلف لو
कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? बहुत। कैसे करती हैं प्यार अपने आप से? जब तक आप अपने आप से प्यार ना करें तो फिर आप किसी और को ओहो, सबसे पहले अपने आप से प्यार करेंगे। और वो डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है प्यार की? अपने लिए कि आप अपनी वेल बीइंग का ख्याल रखें, अपनी मेंटल स्टेट का ख्याल रखें, डू व्हाट यू लव, और बस आप खुश रहें, पॉजिटिव रहें। और सेल्फ लव और एरोगेंस में कोई थिन लाइन है कि बंदा बिल्कुल ही उस तरफ निकल जाता है, कोई और नज़र ही नहीं आता इंसान को अपने अलावा? नहीं, वो तो फिर आई मी एंड माई सेल्फ, वो तो बिल्कुल अलग है, दैट्स नॉट सेल्फ लव। वो Excellent. फिर यू आर जस्ट बीइंग फुल ऑफ योर सेल्फ। आपका पीस किन चीज़ों से है कि मुझे इन चीज़ों से पीस मिलता है? जिम को हटा के? जिम को हटा के फैमिली, ऑफ कोर्स, स्टेइंग वेरी क्लोज एंड कनेक्टेड टू फैमिली, और इनर सेटिस्फैक्शन कि आप जो ज़िंदगी में कर रहे हैं कि आप खुश हैं, इज़ दिस समथिंग दैट यू वांट टू डू। और अच्छा, डे टू डे अपने आप को मॉनिटर करती हैं कि मैं कहाँ हूँ, या आज मैं गेज पे हूँ, किस गेज पे आऊँ, यहाँ हूँ, आज दूसरे दिन नहीं, लाइफ इतनी फास्ट है, इतनी सारी चीज़ें कि उसका टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन जब टाइम मिलता है तब सोचती हूँ कि अच्छा ये चीज़ नहीं करनी है, या ये चीज़ करनी है, या ये चीज़ आगे करनी चाहिए। कैसे रीस्टार्ट करती हैं जब कभी डीमोटिवेट होती हैं, सैड होती हैं, तो रीस्टार्ट कैसे करती हैं? बस थोड़ी देर सैड होते हैं, फिर उसके बाद इमोशन है, चेंज हो जाते हैं खुद ब खुद? हाँ, खुद अच्छा एरिका, अगर आपको एक दिन के लिए सिस्टम दे दिया जाए पाकिस्तान का, क्या जो करना चाहे कर लें, क्या चेंज करेंगी? एक दिन? एक दिन बेटा, और जो दिल चाहे चेंज कर दे रहेगा, जो लड़का चाहिए तुम्हें। नहीं, लड़का क्यों? तो मैंने सोचा अच्छा एक दिन के लिए तो इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। एक दिन जो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हाँ, सोसाइटी पे भी, अपने आप के लिए भी। रुकें, तो मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दें। तो ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी इसी तरह मिलेगी आपको, बस कि भैया आपको एक दिन दे दिया गया है, हो सकता है कल आप मिल जाए। हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट, एक आम आदमी, आम जनता में से एरिका रॉबिन। पर एक दिन दे दूंगी तो फिर वो रहेगा पूरी ज़िंदगी, हाँ। ये एक ही दिन रहेगा? नहीं, वो रहेगा हमेशा के लिए। फिर जो आपने चेंज कर दिया वो रहेगा हमेशा। फ्रीडम ऑफ लिविंग। फ्रीडम ऑफ लिविंग। फ्रीडम ऑफ लिविंग इन पाकिस्तान। और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं उसे? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ। एक्सीलेंट, क्या बात है, सोच समझ के बोला, लेकिन बहुत क्लासी बोला आपने। अगर आप टीचर होती तो कौन सब्जेक्ट पढ़ा रही होती? मैं लफोलॉजी? नहीं, फिर? मैंने कभी वैसे टीचिंग का मुझे बहुत शौक है और पढ़ाया भी है मैंने, लेकिन शौक है टीचिंग का। टीचिंग। हाँ, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, ऐसा आपको मुझे क्या लगता है? मैं बहुत ही हाँ क्या हूँ? टीचर। हाँ, आप टीचर अच्छी हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता क्या टीच करती हैं आप? पहले बहुत कुछ पढ़ाया है, लेकिन अभी अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाए तो कोई सब्जेक्ट। जी, सब्जेक्ट पता नहीं, साइकोलॉजी मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं बड़ा बचपन में मुझे शौक था साइकोलॉजी पढ़ने का। हाँ। अच्छा, लोगों को पढ़ लेती है फेस से? हाँ, जितना पढ़ सकती हूँ। पढ़े? हाँ, पढ़े? किसको पढ़ूँ? मुझे पढ़े। क्या चल रहा है मेरे जहन में इस वक्त? नहीं, ऐसे तो नहीं बता सकती, मतलब कोई वो मैजिक नहीं है, लेकिन अगेन वक्त के साथ यार, साथ एक बंदे के साथ आधा पौना घंटा बैठ के उसको रीड तो कर सकते हैं ना? नहीं, क्यों? वो तो मैं जज कर रही हूँ ना आपको, फिर मतलब Excellent फ़ौरन बैठते यार, आधे क्या घंटे बात है, में क्या बैठ बात के मैं अपना मतलब अपने दिमाग में कुछ कितनी मुलाकातें ज़रूरी होती हैं वैसे, कम से कम भी किसी को जानने के लिए? डिपेंड करता है कि आपने एक घंटे में क्या बात की है, आपने कैसे टाइम स्पेंड किया है, उस हिसाब से। कभी 100 मुलाकातें भी जो है वो कम पड़ जाती हैं, कभी एक ही बहुत होती है। ओहो, एक ही बहुत होती है। क्या शायराना तबीयत हो गई है आपकी। थैंक यू सो मच एरिका, पहले से बहुत अमेजिंग बोल रही हैं, बहुत क्लासी बोल रही हैं। वैसे तो हमारा सेगमेंट हमेशा गाने पे ख़त्म होता है, तो गुनगुना देगी। पहले जो आपने गुनगुनाया था उससे मुझे बहुत गालियाँ पड़ी थी। अरे गालियाँ, मेरे दोस्त ने मेरा मजाक बनाया था कि यार, क्यों बनाया था ना, कुछ हुआ था। बहुत, मैंने हटा दी थी वो पोस्ट। हाँ, वो क्या हुआ था? क्यों पता नहीं क्या कर रहे थे, किसने कहा था तुम्हें वहाँ गाने के लिए? मैंने कहा, मैंने इनको कहा भी था कि वो अपलोड ना कीजिएगा। कह रहे तुमने क्यों शेयर किया? मैंने कहा पता नहीं, मैंने क्या सोच लग रहा है मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत बुरी थी वो। हाँ, बहुत बुरी आवाज़ थी। चलो, रियलाइज तो हुआ वैसे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ख्याल रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू।